ذرات یا خوراک کی جو پروڈکشن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. سب سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہیں اور سب سے زیادہ ہماری ڈپینڈنسی خوراک کے اوپر ہے. خوراک ہمیں 3 دفعہ کھانی پڑتی ہے اور اس میں کوئی بندہ بھی اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس خطے میں پیدا ہوئے جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال نون اور جو پرسیوڈ اس کی ایک ہے جو ہمارے نالج میں ہے. ساری دنیا یہاں پہ آتی رہی خوراک اور اچھی رہائش کی تلاش میں، اور اس کی وجہ سے پنجابی جو ہے خاص طور پہ بڑا ہی جینرس ہے. یعنی کہ آپ کسی کے گھر بھی چلے جائیں وہ آپ کو چائے پانی ضرور پوچھے گا، پلائے گا. اور اس وجہ سے کیونکہ یہ گھریلو لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے گھر بار ہیں، یہ پکھی واس نہیں ہے جو بہت سارے علاقوں میں لوگ مائیگریٹ کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. یہاں پہ لوگ سیٹلڈ ہیں اور اس وجہ سے ان کے اندر ریزسٹنس بہت کم ہے. یعنی کہ بہت کم لوگوں کو یہ دفاع کرتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی انویڈرز آئے اس خطے میں کسی کو بھی انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا یا کسی کے خلاف وہ کھڑے نہیں، حالانکہ انہوں نے بہت ظلم کیے. اس کے باوجود لوگوں نے یہاں پہ ان کو خوش آمدید بھی کہا، ان کو گھر بار بھی دیا، ان کو یہاں پہ رہائش کے موقع اور سارا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اسی وجہ سے بہت سارے انویژنس ہوئے. آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ انویژن جو ہیں وہ اس خطے میں ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ مائیگریشن جو ہوئی ہیں پوری دنیا کے. آپ دیکھیں پنجابی کی ایک دوسرے سے شکل نہیں ملتی، اور اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ڈائورسٹ ریسز کے ملاپ ہوا اور ہم ایبل باڈیز بنے اور انٹیلیجنٹ لوگ. ہمیں جتنے پنجابی انٹیلیجنٹ ہے گیون اے چانس اتنا شاید ہی کوئی بندہ جو ہے کسی بھی دنیا کے خطے میں انٹیلیجنٹ ہو. اس کی وجہ ہی کراس بریڈنگ ہے، اور کراس بریڈنگ بھی ایسے ہوئی کہ بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ جو ہے وہ انویژن کر کے یہاں پہ آئے اور ان سے کراس بریڈنگ ہوئی. اب یہ جو ایریا 5 ریورس ہے اس نے خوراک پیدا کی اپنے اس خطے کے لیے بھی، اور اس خطے کے باہر بہت سارے ملکوں کو خوراک اس نے سپلائی کی، اور یہ ہمیشہ ہی ابنڈنس خوراک پیدا کرتا ہے. یعنی کہ ضرورت سے ہمیشہ ہی یہاں پہ خوراک زیادہ ہوئی، اور یہاں پہ ہسٹوریکلی کبھی خوراک کا قحط پیدا نہیں ہوا. اب پروڈیوس کوالٹی یعنی ان کے جو ہم یہاں پہ خوراک پیدا کرتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے خوراک سے میچ ہی نہیں کرتی. اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے، مٹھاس زیادہ ہے، فلیور ہے، اروما ہے، ہر چیز اس میں زیادہ، ٹیکسچر بہت اچھا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز نیوٹریشن ڈینسٹی بہت ہے. خوراک جو ہے اس کی نیوٹریشن ڈینسٹی باقی علاقوں سے زیادہ بہتر ہے. اب یہ جو علاقہ ہے اس سے ہم اتنی خوراک پیدا کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو فیڈ کر سکتے ہیں، ایسی خوراک سے جو کوالٹی کے حساب سے بھی بہت بہتر ہو اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بہت کم ہو. خاص طور پہ جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن آلموسٹ ہماری زیرو ہو جاتی ہے، سوائے بیج کے اور چند پانی لگانے کا اور کچھ بھی نہیں، اور پانی بھی بہت 80-90% کم ہو جاتا ہے. تو ہم بہت ہی اعلیٰ کوالٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں اور بہت ہی انتہائی کم کاسٹ کے اوپر پروڈیوس کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی بیچنے والا کہیں بیچتا ہے ایک چیز تو اس کو 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اس کی کوالٹی اچھی ہو جو اٹریکٹ کرے کسٹمر کو، اور دوسرا اس کے پاس پرائز کے لیے نگوشیشن مارجن ہو، پورا مارجن ہو اس کے پاس کہ جتنا مرضی ہو جائے وہ اس کو سیل کر سکے. تو یہ دونوں اپرچونیٹیز جو ہیں یہ ہمارا یہ خطہ پروڈیوس کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی نئے ینگ لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر میں آئیں اور سیکٹر میں آ کے زیادہ پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ فارمنگ کریں، اور فارمنگ کر کے ہم اپنے
لوکل جو ہے آبادی اس کو بھی اچھی خوراک کم داموں پر پروڈیوس کر کے دیں، اور پھر ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا چینل ہم ڈیولپ کریں، جس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ میں ایمفیسائز کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انٹرپرینورز ہیں اور یا انٹرپرینور رچ مائنڈ رکھتے ہیں، ان کو کراپ پروڈکشن مینجمنٹ کمپنیز بنانی چاہیے، تاکہ وہ ایک آرگنائزڈ پروڈکشن یا مینج پروڈکشن جس کو کہتے ہیں وہ ہم کر سکیں، اور اس سے پھر ایک ریگولیٹڈ سلسلہ شروع ہو، اس میں پھر ہماری جو ٹی وی پروڈیوس ہے اس کی سرٹیفکیشن باقاعدہ ہو، اور پھر سرٹیفائڈ طریقے سے وہ اچھے شیلفز کے اوپر، اچھی دکانوں کے شیلفز کے اوپر، جہاں پہ بہتر لوگ یعنی کہ امیر لوگ آتے ہیں، وہ وہاں پہ پلیس ہو سکے اور اس کو خرید سکیں۔ تو یہ میرا ایک امپورٹنٹ میسج ہے آپ لوگوں کو، کہ بجائے اس کے کہ آپ 10 15 20 سال ایم بی اے کرنے میں لگائیں اور بعد میں 30 ہزار کی بھی نوکری نہ ملے، تو آپ ابھی سے کوشش کریں کہ ہینڈز آن لرننگ کریں، یعنی کہ ایگریکلچر جو ہے، زراعت جو ہے، یہ اب خاص طور پہ یہ ان پڑھ بندے کا کام نہیں ہے، اس کو پڑھے لکھے طریقے سے کرنا پڑے گا، آرگنائز طریقے سے کرنا پڑے گا، اور پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس سیکٹر میں پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے، اور جتنا پروفٹ اس سیکٹر میں ہے کسی اور بزنس میں اتنا پروفٹ نہیں ہے۔ آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1000 دانے آپ کو پیدا کرتا ہے، اور پکنے کے اوپر تو کوئی ان پٹ کاسٹ بھی نہیں ہے، سوائے بیج کے کوئی ان پٹ کاسٹ نہیں ہے۔ تو اس کی طرف آپ مائل ہوں اور اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، کیونکہ اس وقت دنیا میں خوراک کا قحط پڑ رہا ہے، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔